کشتی عمر رواں کے ناخدا یار نہیں، کشتی عمر رواں کے ناخدا یار نہیں، ہیں تو کشتی میں مگر ہاتھ میں پتوار نہیں۔ انما امرہ گر ہو جائے اس میں اعظم، انما امرہ گر ہو جائے اس میں اعظم، تو کن فیکون تو کبھی دشوار نہیں، کشتی عمر رواں کے ناخدا یار نہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قسم زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ ہمیں ایسا مذہب ملا ہے جو ہمیں اعمال صالحہ کے لیے جڑنا سکھا رہا ہے کہ بستی میں ایک مسجد کا ہونا، بستی میں ایک مسجد کا ہونا اور مختلف اوقاتوں میں ایک جگہ جمع ہونا، لہٰذا یہ ہے کہ بیمار ہے اگر کوئی تو اس کی عیادت ہو جاتی ہے۔ مختلف گھروں میں سے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، حکم ہے کہ بازو سے بازو ملا کر کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو، تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کی تکلیف کا احساس ہو جائے گا تو سخی دے دلائے یا راہ بتائے، یعنی خود اگر اس لائق ہے کہ اگر وہ غریب علاج نہیں کرا پا رہا ہے تو اعمال صالحہ کرے کہ اس پر سخاوت کرے، اس کا علاج یعنی کرائے، اور اگر اس لائق نہیں ہے تو اس کو کسی سخی کے پاس لے کر جائے، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے تو اس کو راہ بتائے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، مقصد ہمیں ایک جگہ جوڑنے کا ہے اور مختلف اوقاتوں میں جوڑنے کا ہے۔ وہ چاہتا تو فارغ ٹائم میں میری عبادت کر لیا کرو، یہ حکم بھی فرما دیتا، لیکن مختلف اوقاتوں میں جمع ہونے کا مقصد ہم سمجھے کہ بیمار اکثر رات میں بہت تکلیف میں رہتا ہے اور فجر میں وہ بازو سے بازو ملا کر کھڑا ہے تو اس کی تکلیف کا احساس برابر والے کو ضرور ہو جائے گا۔ ظہر کا معاملہ ہے، اس میں قربانیاں بھی ہیں کہ نیند قربان کر کے سورج نکلنے سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتا ہے، دوپہر میں اگر وہ کام کر رہا ہے اس کو چھوڑ کر پہنچ جاتا ہے، شام میں وہ اگر کام کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ کر پہنچ جاتا ہے، کام کی قربانی دیتا ہے، اس کو قربانی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہمیں تمہارے جانوروں کی قربانیاں اتنی عزیز نہیں جتنی تمہاری نفسی قربانی پسند ہے۔ جہاں آواز آئی اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ تو ہر چیز زیر ہے، پھر اللہ ہی بڑا ہے، فوراً بریک دے کر اور مسجد کی جانب ہمیں قدم بڑھا دینے چاہیے۔ تو لہٰذا اس کا حکم پورا مکمل بجا لانے کا معاملہ بن جائے گا، اور ایک دوسرے کی عافیت ہمیں کرنی چاہیے۔ مختلف اوقاتوں میں اور مختلف گھروں میں سے نکل کے جمع ہونے کا مقصد پورا تبھی ہو پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے مقصد کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اب اگر مانیے کہ کوئی شخص اثر میں ملاقات ہوتی ہے اجنبی سے اور اس کی عافیت معلوم کرتے ہیں کہ کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں کیسے آنا ہوا وغیرہ وغیرہ، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بیچارہ اپنے بچوں کے لیے مزدوری کرنے نکلا تھا اور
اس کو مزدوری نہیں ملی ہے تو اس کے لیے انتظامات کریں. اور مغرب کے ٹائم حکم یہ ہے کہ مختصر میں نماز کو امام ختم کرے تاکہ اندھیرا ہونے سے پہلے وہ شخص اپنے گھر پہنچ جائے جس کا کہ جو شہر کے کسی گاؤں کے قریب سے آیا ہے. لہذا ہے یہ کہ اگر اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہ بیچارہ دن بھر مارا پھرا، اس کو کوئی روزی روزگار نہیں ملا اور یہ کل پھر تلاش کرے گا روزی کو، تو اس کو کوشش یہ کریں کہ اپنا مہمان بنائیں. یہ صحابہ نے بھی کیا ہے. یہ صحابی والا عمل ہو جائے گا کہ صحابہ والا عمل یہی ہے. لہذا یہ ہے کہ اس کو اپنا مہمان بنائیں، موسم کے لحاظ سے اس کا انتظامات کریں اور اس کو کھانا وغیرہ کھلائیں اور صبح ناشتہ پانی کرا کر اس کو روانہ کریں. یہ صحابی والا عمل ہوگا. اور اللہ کو صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تاروں کے مانند ہے، تو اس کا بہت بڑا درجہ ہوگا. یہ مختلف اوقاتوں میں اور مختلف لوگوں سے ملنا جھلنا. دیکھیے گا یہاں آ جائیے گا اب کہ یہ تو روز کا رہا اور ہفتے میں ایک مرتبہ چھٹی کا دن، تو اللہ کو صرف عبادت کی ضرورت ہوتی تو وہ جمعے کے روز ہم سے 4 کی بجائے روز ظہر ہم 4 رکعت فرض جماعت سے ادا کرتے ہیں اور جمعے کے دن 2 رکعت. وہ چاہتا تو 4 سے آگے بڑھ کر عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بے نیاز ہے. 4 سے بڑھ کر 8 16 32 کچھ تو رکعتیں بڑھ کر ہوتی، لیکن نہیں صرف 2 اور کم ہو جاتی ہیں. اور مختلف محلوں سے ایک جگہ جمع ہونا، شہر میں ایک بڑی مسجد کا ہونا، آج تو پبلک زیادہ ہے تو بستیوں کی مسجدوں میں بھی جمعے ہوتے ہیں. لہذا پہلے صرف یہی تھا کہ ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے تمام محلوں کے لوگ اور ایک دوسرے کی عافیت ہو جایا کرتی تھی. ہفتے میں 1 روز، سال میں 2 روز عید بقرعید. تو لہٰذا ہے یہ کہ اس میں گاؤں دیہات کے بھی لوگ آ جایا کرتے اور ان کی بھی عافیت ہو جایا کرتی. لہٰذا ہے یہ کہ غور طلب بات ہے کہ ہمیں کیسا مذہب ملا ہے کہ جو ہمارے اعمال صالحہ کے لیے ہیں. جب لوگوں کی عافیت معلوم ہوگی تو ان کی پریشانی معلوم ہوگی تو ان کے ہم کام آئیں گے، اللہ کے پسندیدہ بن جائیں گے، ہمارے درجات بلند ہوں گے. لہذا ہے یہ کہ سال میں 1 دن ایسا ہے کہ تمام ممالکوں میں سے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، تمام ممالکوں کا پیسہ ایک جگہ پہنچتا ہے اور ایک لباس ہوتا ہے، ایک ہی زبان ہوتی ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لہذا ہے یہ کہ ایک ہی زبان، ایک ہی لباس، دنیا کے تمام ممالکوں میں سے ایک جگہ جمع ہونا، یہ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مذہب ہے. ایک دوسرے کے ممالکوں میں سے ہم کو ان کی خیر و عافیتیں ملتی ہے، ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. وہ ہمیں یکجاں دیکھنا چاہتا ہے. وہاں بھی 2 رکعت ہیں. عبادت کا مقصد ہوتا تو صرف نماز ہی نماز ہوتی، کئی رکعتیں ہوتی. مقصد صرف ایک جگہ جمع ہونے کا ہے کہ تم یکجاں ہو جاؤ، ایک مقصد ہو جاؤ، ایک زبان ہو جاؤ، ایک لباس ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ. لیکن یہ ہماری بہت بڑی کمی ہے کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں.
ایک دوسرے کی عافیت کی بجائے ہم بستی والوں میں بھی انتشار ہے بہت. یہ سب نہیں ہونا چاہیے. بکھیرا اس کو پسند نہیں ہے, انتشار اس کو پسند نہیں ہے, اس کو محبت پسند ہے. محبت میں ہی اس نے تمام دنیا عالم قائم کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.